آخر بہو بیگم کہاں گئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس قتل سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ بہت زیادہ عقل مند لوگ کہہ رہے تھے۔ ویسے بھی بڑی عجیب و غریب شخصیت کی حامل تھیں۔ اگر انہوں نے یہ سب نہیں کیا تو وہ آخر روپوش کہاں ہو گئیں؟ ارے بھائی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قتل کرنے والوں نے انہیں بھی اغوا کر لیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اغوا کے سلسلے میں اکرم میاں کو قتل کر دیا گیا ہو۔ لیکن نسیم بی بی کو کس کے اغوا کے سلسلے میں قتل کیا گیا تھا؟ کسی نے چپتا ہوا سوال کیا۔ ابے، میں کوئی شیرلاک ہومز ہوں جو یہیں بیٹھے بیٹھے سارے کیس حل کر دوں گا؟ تو پھر بول کیوں رہے ہو؟ کیوں تو میری زبان بند کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ میرے جوتے کو غرض پڑی ہے کہ تمہاری زبان بند کروں؟ دیکھ، بدتمیزی مت کر ورنہ دانت توڑ دوں گا گھونسا مار کے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ یہاں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم لوگ جاہلوں کی طرح لڑنے بیٹھ گئے ہو۔ بہرحال طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن میں ان باتوں سے لطف نہیں لے سکتا تھا کیونکہ میرے اپنے ہوش و حواس اس وقت خراب تھے۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر میں نے ان تمام باتوں کے بارے میں سوچا۔ دوسرے دن منگل تھا، پرانی حویلی میں سیپ سے ملنا تھا، لیکن اس وقت میرے ہوش و حواس خاصے مزمحل ہو چکے تھے۔ اس سے ملوں یا نہ ملوں؟ شخصیت تو اس کی بھی بے حد پراسرار ہے۔ اب تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ قصہ کیا ہے، کون ہے وہ۔ نام بھی اس نے اپنا فرضی ہی بتایا تھا۔ بہرحال میں ایک بار پھر خوابوں اور وسوسوں میں ڈوب گئی۔ رات کا کوئی 1:30 بجا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک پڑا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹائم دیکھا تھا، 1:10 تھے، اور اس کے بعد میں سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن نیند ابھی بھرپور نہیں ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا اور نہ جانے کیوں میرے پورے جسم میں چوٹیاں سی رینگنے لگی۔ وہ سیپ تھی، اپنے مخصوص لباس میں ملبوس میرے سامنے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو تو میں نے سوچا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر وہ چند قدم آگے بڑھی اور بولی، اٹھو جلیس، اٹھ جاؤ۔ آواز میں ایک حکم کی سی کیفیت تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں تمہاری کوئی قیمتی چیز تو نہیں ہے؟ سیپ، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، تم یہاں آئی ہو؟ ہاں۔ میرے خدا، تعجب کی بات ہے، اس سے پہلے تو تم کبھی یہاں نہیں آئی۔ اس سے پہلے یہاں آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ آؤ بیٹھو۔ ویسے تم نے ایک خطرناک قدم اٹھایا سیپ۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی۔ تو پھر؟ تمہیں لینے آئی ہوں۔ کیا؟ ہاں، میں نے اسی لیے تم سے سوال کیا ہے کہ یہاں تمہاری کوئی ایسی قیمتی چیز تو نہیں ہے جسے تم ہر حالت میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ مثلاً ماں کی کوئی نشانی، کوئی ایسی چیز جو تمہیں بہت عزیز ہو۔ مال و دولت کی تو خیر کوئی پرواہ ہی نہیں کرنا۔ نہیں، مگر کیوں؟ اور بس، اگر کوئی خاص چیز نہیں لینی تو فوراً کپڑے تبدیل کرو اور میرے ساتھ چلو۔ جاؤ، پہلے منہ ہاتھ دھو لو۔ سیپ، مگر جلیس، کیا یہی ہے تمہاری محبت؟ میں یہاں نہ جانے کس کس طرح سے آئی ہوں اور تم اگر مگر کر رہے ہو۔ یہ بات نہیں ہے سیپ، پر مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم کہاں لے جانا چاہتی ہو مجھے۔ دیکھو جلیس، مجھے بدل کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے رہے ہو، تم نے مجھ سے بہت سے وعدے کیے ہیں، اب ان وعدوں کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ تم اگر مگر کر رہے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کپڑے نکالو، غسل خانے میں جا کر تبدیل کرو اور میرے ساتھ نکل چلو۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن اس وقت گیٹ سے باہر جانا بہت مشکل کام ہوگا۔ کیا ہم چوکیداروں سے کہہ کر یہاں سے نکل سکیں گے؟ نہیں، تم اس کی فکر مت کرو، آ جاؤ میرے ساتھ۔ آخر کار میں تیار ہو کر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے لے جا کہاں رہی ہے، لیکن بہرحال اس کا جو انداز تھا، میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس کے کہنے کے مطابق ہی عمل کرنا پڑے گا، اور واقعی اس نے مجھے پہلے ہی مرحلے پر حیران کر دیا۔ حویلی سے باہر نکلنے کا یہ چور راستہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اندر حویلی میں داخل ہوئی تھی اور اس کے بعد اندر ہی اندر چلتی ہوئی ایک زیر زمین جگہ میں اتر گئی تھی، اور اس کے بعد جب وہ چند سیڑھیاں طے کر کے اوپر ابھری تو ہم حویلی سے کافی فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ہم رات کے ان پراسرار سناٹوں میں آگے بڑھتے رہے اور تھوڑی دیر بعد ریلوے لائن نظر آئی۔ میں جانتا تھا یہ لائن تھوڑی دیر بعد ہمیں ریلوے اسٹیشن پہنچا دے گی۔ وہ چلتی رہی، کافی وقت گزر چکا تھا، اور پھر ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو ویران اور سنسان تھی، لیکن اسٹیشن وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ وہ یہاں بیٹھ گئی اور مجھ سے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ سیپ، اتنا تک نہیں بتاؤ گی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ابھی کچھ نہ پوچھو تو بہتر ہے، بلا وجہ تمہارے ذہن میں تجسس پیدا ہوگا۔
میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ٹرین کی آواز آئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی 4 بجے والی ٹرین تھی جو یہاں پہنچتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے آگے بڑھی۔ ٹرین کے دوسرے حصے سے وہ ٹرین میں چڑھی اور اس نے کمپارٹمنٹ کا انتخاب خود ہی کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کمپارٹمنٹ میں صرف 4 افراد تھے۔ اس میں وہ میرے ساتھ اندر آ گئی اور پھر برتھ پر اس نے قبضہ کر لیا۔ میں اس کے اشارے پر اوپر چڑھ کر برتھ پر لیٹ گیا اور وہ نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں اس کے بعد یہ سفر کرتا رہا۔ ویسے سفر زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا اور اس وقت صبح کی روشنی نمودار ہونے والی تھی جب اس نے مجھ سے کہا، آؤ۔ میں نے ٹرین کو رکتے محسوس کیا۔ غالباً کوئی اسٹیشن آ گیا تھا۔ جب ہم پلیٹ فارم پر اترے تو میں نے دیکھا کہ یہ فیروز پور نامی شہر ہے۔ اس شہر کو میں جانتا تھا لیکن یہاں کبھی آنا نہیں ہوا تھا۔ فیروز پور بہت بڑا اور صنعتی شہر تھا۔ یہاں کا اسٹیشن بھی شاندار تھا۔ کئی پلیٹ فارم بنے ہوئے تھے اور چونکہ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اس لیے زندگی کی ہنگامہ خیزیاں جاری تھیں۔ ہم پلیٹ فارم سے گزرتے ہوئے باہر آ گئے۔ ٹکٹ چیکر جو لوگوں کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا اس نے ہم پر توجہ بھی نہیں دی۔ ہمیں فی الحال کسی ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا۔ میرے تو ہوش و حواس سے درست نہیں تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ دن کی روشنی میں نے اسے دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی وقت اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا ہے، کیونکہ رات کو وہ جس لباس میں مجھے نظر آئی تھی یہ وہی لباس تھا جو کھنڈرات میں یعنی پرانی حویلی میں وہ پہن کر آتی تھی۔ لیکن اب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کا لباس بالکل جدید اسٹائل کا ہے۔ اس نے آنکھوں پر ایک چشمہ بھی لگا لیا جس سے اس کی شخصیت میں ایک حسین نکھار پیدا ہو گیا۔ جب میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو میرے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ وہ اتنی خوبصورت شخصیت کی مالک تھی کہ اس کی قربت ہی دل و دماغ پر نشہ سا طاری کر دیتی تھی۔ وہ میرے ساتھ چلتی رہی۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا اور ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر چل دیے۔ ڈرائیور، ہمیں کسی بہت اچھے سے ہوٹل لے چلو۔ جی، 5 اسٹار یا 4 اسٹار؟ اسٹار تم اپنے سینے پر لگا لیں، ہمیں بس ہوٹل درکار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ڈرائیور واقعی ہمیں ایک شاندار ہوٹل کے سامنے لے گیا۔ وہ اطمینان سے ٹیکسی سے نیچے اتری۔ میں نے ایسا ہوٹل پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے غالباً ڈرائیور کو رقم ادا کی اور اس کے بعد وہ مجھے ساتھ لیے اندر چل گئی۔ جھجک رہے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے میں نے اتنا شاندار ہوٹل کبھی نہیں دیکھا۔ اب دیکھو گے میرے ساتھ، دنیا دیکھو گے، کیا سمجھے؟ وہ پرمسرت لہجے میں بولی۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے رجسٹر طلب کیا اور کاؤنٹر میں نے رجسٹر اس کے سامنے بڑھا دیا۔ قلم اس نے آگے بڑھایا تو وہ میرے ہاتھ میں قلم تھماتے ہوئے بولی، ڈارلنگ، میرا اور اپنا نام لکھ دو۔ کیا سمجھے؟ ہم لوگ عالم نگر سے آئے ہیں اور مسافر ہیں۔ میں نے اپنا نام جلیس اور اس کا نام سیف لکھا۔ کاؤنٹر مینیجر نے پورٹر کو بلایا اور اسے ہمیں کمرے میں پہنچانے کے لیے کہا۔ پھر بولا، میڈم، آپ کے ساتھ سامان نہیں ہے؟ ہمارا ایک تیسرا آدمی آئے گا جو ہمارے لیے سامان لے کر آئے گا۔ وہ آنے والا ہے، اسے ہمارے کمرے کا نمبر بتا دیا جائے۔ اپنا نام افضال بتائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ پورٹر نے ہمیں لفٹ کے ذریعے 6ٹھی منزل پر پہنچایا اور 6ٹھی منزل پر پہنچ کر جب میں نے جھانک کر دنیا دیکھی تو میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ زندگی کس قدر خوشنما ہے یہ مجھے پہلی بار معلوم ہوا تھا۔ پھر جس کمرے کو میں نے اندر سے دیکھا اسے دیکھ کر بھی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا کیا چیز تھی جو وہاں موجود تھی۔ بڑے بڑے رئیسوں اور نوابوں کی ابھی نہیں ہوتی ایسی چیزیں۔ ان کے بارے میں نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا، کبھی دیکھی نہیں تھی۔ پھر دل ہی دل میں نے اپنے اوپر لعنت بھیجی اور کہا کہ میں بلا وجہ کی الجھنوں میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ لیکن پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا، فیاض نے بھی مجھ سے کچھ کہا تھا اور دوسرے لوگوں نے بھی بتایا تھا، یہ جو روحیں ہوا کرتی ہیں ان کے پاؤں پچھلی سمت ہوا کرتے ہیں۔ میں نے بے خیالی میں سیپ کے پیروں پر نگاہ ڈالی، لیکن اس کے پیر تو بے حد خوبصورت تھے اور اس کے پنجے بھی آگے کی طرف تھے۔ اس چیز نے مجھے اپنے آپ میں شرمندہ کر دیا۔ یہ خوبصورت لڑکی جو اپنی محبت کی خاطر مجھ جیسے بیکار اور بدنما انسان کا بوجھ اٹھائے گی، وہ بلا وجہ میرے شکوک و شبہات کا شکار رہی۔ میں نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور میرا رویہ ایک دم اس کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ سیپ، ایک بات کہوں؟ وہ میرے لہجے پر چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ جی فرمائیے۔ ارے کیا تم مجھ سے کچھ ناراض ہو؟ اپنے رویے پر غور کیا ہے آپ نے؟ ہاں کیا ہے۔ کیا رہا ہے آپ کا رویہ میرے ساتھ؟ انتہائی احمقانہ، جاہلانہ۔ کیوں؟ اس لیے سیپ کہ میرے ہوش و حواس، میری عقل میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ وجہ؟ تمہاری شخصیت اس قدر شاندار ہے کہ اکثر میں تمہارے بارے میں غور کرتا ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے مجھ میں جس کی وجہ سے تم جیسی حسین لڑکی میری جانب متوجہ ہوئی۔
میں تمہیں پرسرار کردار سمجھتی ہوں، لیکن تم یقین کرو یہ احساس کمتری ہی کا ایک حصہ ہے۔ تم نے کبھی مجھ سے میرے بارے میں تفصیل نہیں پوچھی، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا بس وہی میری تفصیل ہے۔ یقین کرو سیب، میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، مگر شرمندہ ہوں میں تم سے، اور اسی شرمندگی نے مجھے ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار کر رکھا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حویلی میں کیا ہو گیا تھا؟ بھاڑ میں جائے وہ حویلی، اب وہ ہم سے کافی دور ہو چکی ہے۔ ہم اس منحوس حویلی کا تذکرہ اب نہیں کیا کریں گے۔ کچھ ایسی عجیب و غریب کہانیاں مجھے سنائی گئی ہیں جنہوں نے مجھے عجیب و غریب کیفیت کا شکار کر دیا سی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہماری زندگی میں اب ایک اور تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ تم اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کے لیے تیار کرو اور دیکھتے رہو کہ اب میں کرتی کیا ہوں۔ لیکن یہ ایک جدید شہر ہے، یہاں کسی ایسی حماقت کا مظاہرہ نہ کرنا جس سے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں۔ تم ایسے شہروں کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، میرا تعلق شہروں سے ہی رہا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں ذرا غسل خانے تک جا رہی ہوں، آرام سے بیٹھو، بلکہ ایسا کرو چائے وغیرہ منگوا لو، چائے پئیں گے، مگر ٹھہرو، میں خود آ کر یہ کام کروں گی، اس نے کہا اور غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ میں صوفے پر نیند دراز ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ حقیقت یہ کہ کسی کو زندگی میں ایسا کوئی ساتھی مل جائے تو وہ یہی سوچ سکتا ہے کہ اس پر اللہ کی عنایت ہوئی ہے، اس کی نظر کرم ہوئی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ گریجویشن کرنے کے بعد ماں کی موت نے میرا دل بری طرح توڑ دیا تھا اور میں دنیا سے بیزار ہو گیا تھا، لیکن اب سیب کے مل جانے سے شاید میری پرانی زندگی کی تمام خواہشات پوری ہو رہی تھیں۔ سیب کون تھی؟ کیا تھی؟ یہ تو ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس نے جو کچھ میرے لیے کرنا شروع کیا تھا وہ ایک واقعی عجیب سی بات تھی۔ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نوجوان اور نوخیز لڑکی نے کسی معمولی شخصیت کے مالک مرد کو اس طرح آدمی بنانے کی کوشش کی ہو۔ سیپ نے مجھے بتایا کہ بڑے ہوٹلوں کے آداب کیا ہوتے ہیں، کس طرح روم سروس کو ٹیلی فون کر کے اپنی ضروریات کا اظہار کیا جاتا ہے، انسانوں کے درمیان کس طرح اٹھا بیٹھا جاتا ہے۔ اس نے کہا، چلیس، تم پڑھے لکھے انسان ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اعلیٰ درجے کے خاندانوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہم شاندار طریقے سے زندگی گزاریں۔ میں تمہاری ہر اس خواہش کو پورا کروں گی جو تمہارے دل میں ہو، اور اس کے بعد ہم ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کریں گے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہیں دنیا اچھی طرح دکھاؤں۔ سیپ، مجھے تو بس ایک بات پر حیرت ہے۔ کون سی بات؟ وہ یہ کہ تم اس دنیا کو اتنا کیسے جانتی ہو؟ دیکھو، دنیا کی ہر شے میں تمہارے لیے مہیا کروں گی، لیکن بس ایک بات سے گریز کرنا۔ کون سی بات؟ مجھ سے میرے بارے میں کوریدنے کی کوشش مت کرنا۔ میں خاموش ہوں۔ اس نے جس انداز میں یہ الفاظ کہے تھے وہ کچھ فیصلہ کن نوعیت کے تھے، لیکن میری سوچوں میں بہرحال یہ بات آتی تھی کہ وہ کون ہے۔ جو کچھ مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو کہانی فیاض نے سنائی تھی، اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ بدروحوں کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے پاؤں نہ صرف الٹے نہیں تھے بلکہ اس قدر خوبصورت تھے کہ اگر ان پر نگاہیں پڑ جائیں تو ہٹانے کو جی نہ چاہیں۔ میں بہت سی باتوں سے اس لیے گریز کر رہا ہوں کہ بہرحال ان کا اظہار مناسب نہیں ہوتا۔ انسان اگر اپنے گناہوں کو خود منظر عام پر لے آئے تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی اور اس کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں کو میں ضابطۂ تحریر میں نہیں لا رہا جن کا تذکرہ نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے اور اس کے درمیان کے تمام فاصلے مٹ چکے تھے۔ کبھی کبھی میرا ضمیر مجھے شرمندہ کرتا تھا، لیکن میں جن حالات میں یہاں تک پہنچا تھا اس میں ضمیر پر توجہ دینے کی زیادہ فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ خوب طویل وقت گزر گیا اور اب وہ اچھی طرح میری زندگی کی ساتھی بن گئی تھی۔ اس نے خوبصورت سا مکان خریدا اور ہم اس میں رہنے لگے۔ دنیا کی ہر شے اس نے اس مکان میں مہیا کر دی تھی۔ میں، جو کہ ایک چھوٹی سی بستی کے ریلوے اسٹیشن پر کلی کی نوکری کر چکا تھا، وہاں جس عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا تھا اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر عیش، ہر آرام میرے لیے یہاں موجود تھا۔ گاڑی تھی، ڈرائیور تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیپ تھی جو میری زندگی میں سینکڑوں دیپ جلا چکی تھی۔ بس کبھی کبھی وہ پراسرار طریقے سے غائب ہو جاتی۔ اس کا اندازہ پہلی بار مجھے اس رات کو ہوا جب اتفاقیہ طور پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا سیپ میرے برابر میں بستر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے غسل خانے کی جانب دیکھا، اس کی روشنی بجھی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، اگر وہ غسل خانے میں بھی نہیں ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ میں نے تیز روشنی کا بلب جلایا۔ گھڑی میں 3:20 ہو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں ایک تجسس سا میرے ذہن میں پیدا ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ہر اس جگہ سیپ کو تلاش کر ڈالا جہاں اس کے ملنے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ اپنے اس خوبصورت بنگلے کے ہر گوشے میں نے دیکھ لیا، بس ملازموں کے کوارٹر باقی رہ گئے تھے۔ سرونٹ کوارٹر 2 تھے وہاں پر، اور دونوں میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ویسے بھی یہاں جو ہمارے ملازمین تھے
وہ اس نوعیت کے تھے کہ ان کے اور سیپ کے درمیان کسی بات پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بوڑھے بابا جی تھے جن کا نام کریم بخش تھا۔ ایک اور خاندان تھا جس میں ایک مرد، اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ بس یہ تمام ہمارا کنبہ تھا، یعنی ہمارے ملازموں کا۔ اور پھر ویسے بھی ایسی کوئی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ کہاں چلی گئی۔ میں اسے تلاش کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آیا اور بہت دیر تک بیٹھا اس کے بستر کو گھورتا رہا۔ اس کی اس طرح کی گمشدگی سے میرے ذہن میں پرانے شبہات ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ بظاہر تو اب تک کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس وقت میں جس شاندار بنگلے میں رہ رہا تھا، میرے پاس کار تھی جسے میں خود ڈرائیو کرتا تھا، دولت تھی، کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمارے گھر کی انڈر گراؤنڈ تجوری کرنسی نوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ یہ تجوری بھی سیپ نے ہی مجھے ایک دن دکھائی تھی اور کہا تھا کہ میں چاہوں تو روزانہ یہ رقم خرچ کر سکتا ہوں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تجوری دوبارہ سے بھر جائے گی۔ میں زندگی کی کسی بھی خواہش یا آرزو کو اپنے سینے میں دبا کر نہ رکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا، سیپ، آخر یہ رقم کہیں نہ کہیں سے تو آتی ہوگی؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، دیکھو جلیس، ساری باتیں اپنی جگہ، تم زندگی کے ہر عیش سے لطف اندوز ہو رہے ہو، بس اتنا کافی ہے۔ صرف ایک ہی بات تو ایسی ہے جو تمہارے علم میں نہیں، وہ یہ کہ میں کون ہوں، بس اس کو نظر انداز کر دو، باقی سب ٹھیک۔ میں نے دبی زبان میں اس سے کہا، سیپ، اصل میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور میں اپنے محبوب کے بارے میں تمام حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ خیر، اگر تم کہتی ہو ٹھیک ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور اگر تمہارا محبوب تم سے درخواست کرے کہ اس کی شخصیت پر ایک چھوٹا سا پردہ پڑا رہنے دو، تو کیا تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ تمہیں کیا نقصان پہنچ جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ میں اس بارے میں تم سے کبھی کچھ نہیں پوچھوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا اور وہ خوش ہو گئی، اور جب وہ خوش ہوتی تھی تو نہ جانے کتنی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی میں نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی اور سوچا کہ ایک لڑکی کے بارے میں بلا وجہ شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا ہوں، جو اپنی محبت کا ہر لمحہ مجھ پر نچھاور کیے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ذات میں اگر کوئی ایسی گہرائی پوشیدہ ہے تو مجھے اس سے گریز کرنا چاہیے، حالانکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ایک ایسی لڑکی سے جو پورا وقت میرے ساتھ گزارتی ہو، کون سی ایسی راز کی بات وابستہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ بہرحال، یہاں پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی ذات میں مگن ہونے کے بعد بہت سی چیزوں سے بے اصولی برت لیتا ہے۔ میں اور انسانوں سے مختلف نہیں تھی۔ آخر کار نیند کا غلبہ ہوا اور میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سیپ برابر کے بستر پر سو رہی ہے، گہری اور پرسکون نیند، اس کا دلکش سراپا بے ترتیب۔ میں اس حسن بے ترتیب کو دیکھنے لگا اور میرے ہونٹوں پر ایک پیار بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی اس حسین ترین زندگی کو گزارتے ہوئے مجھے تقریباً 4 مہینے ہو گئے تھے۔ عام طور سے میں اور سیپ ساتھ ساتھ ہی گھر سے باہر نکلا کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے کئی بار میں نے سیپ کو غائب پایا۔ میرے دل میں تجسس ضرور ابھرتا تھا، لیکن پھر سیپ سے کیا ہوا معاہدہ یاد آ جاتا۔ ایک روز میں ایسے ہی خاموش بیٹھا تھا کہ سیپ نے کہا، ایک بات کہوں تم سے جلیس؟ ہاں کہو۔ تم بوڑھے ہوتے جا رہے ہو۔ عمر تو بڑھ رہی ہے میری۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، عمر کے لحاظ سے تم بوڑھے نہیں ہو رہے ابھی، بلکہ تمہاری فطرت میں ایک عجیب سی بات ہے۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ تم عموماً گھر کی 4 دیواری میں قید رہتے ہو، باہر کی دنیا تو بے حد حسین ہے۔ تمہیں زندگی کے سارے عیش مہیا کر دیے میں نے، اپنے طور پر تم بھی زندگی میں دلچسپی لیا کرو۔ تمہارا مطلب کیا ہے سیپ؟ مطلب ہے کہ رفیق کے ساتھ کبھی کبھی خود بھی باہر نکل جایا کرو۔ اکیلا؟ کیوں؟ بچے ہو تم؟ نہیں، میرا مطلب ہے باہر تو ہم نکلتے ہیں، مگر ساتھ ہی نکلتے ہیں نا۔ میں چاہتی ہوں تم اپنے طور پر بھی دنیا کو دیکھو۔ اگر تمہاری اجازت ہے تو چلا جایا کروں گا۔ میں تو صرف یہ سوچتا تھا کہ کہیں تم کو اس پر اعتراض نہ ہو۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی سے دور نہ ہو جاؤ۔ اس طرح طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے اور انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایک طرح سے وہ ٹھیک ہی کہتی ہے۔ پھر میں مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے سیپ، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر میرے اپنے بھی کچھ مشاغل ہیں۔ میں زندگی میں تبدیلی چاہتی ہوں۔ دیکھو، میری بات کا برا مت ماننا، ہر وقت ایک ساتھ رہنے سے طبیعت پر گراں گزرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں یہ شکایت نہیں ہوگی۔ سیپ کے لیے ابھی تک میرے دل میں کوئی ایسا خیال پیدا نہیں ہوا تھا جو اس کے خلاف ہوتا، بس ایک زندگی گزر رہی تھی۔ البتہ کبھی کبھی میرے ذہن میں تجسس ابھر آتا تھا۔ کبھی میں اس رفیق کے ساتھ، کبھی تنہا باہر نکل جاتا،
سیپ کے اس دوران کیا مشاغل ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا۔ ایک دن جب میں باہر نکل گیا اور کسی کام سے تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میں نے سیپ کو موجود نہیں پایا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار ایسا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا مقصد ہے، کہاں گم ہو جاتی ہے وہ۔ اپنے طور پر میں نے اسے تلاش کیا، ملازموں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتبار کیا کرتے تھے، لیکن آج نہ جانے کیوں میرے دل میں سیپ کے لیے ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا۔ بس ایک تجسس میرے دل میں جاگا اور میں نے سوچا کم از کم سیپ کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ حالانکہ ایسا کوئی خفیہ سامان اس کے پاس موجود ہونے کے امکانات نہیں تھے، لیکن بس دل یہی کہہ رہا تھا۔ چنانچہ میں اس کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ میں نے بہت کچھ دیکھا، اس کے لباسوں کی الماری، اس کے دوسرے سامان کی بھی تلاشی لی، لیکن پھر مجھے ایک ایسی چیز ملی جو میرے لیے باعث حیرت تھی۔ یہ سرخ رنگ کا ایک پیکٹ تھا جس پر ایک موم جامہ چڑھا ہوا تھا۔ بڑی زبردست پیکنگ کی گئی تھی اس کی۔ اندر کچھ موجود تھا، کوئی موٹی سی چیز۔ میں نے پرتجسس انداز میں اسے کھولنے کی کوشش کی کہ اس کے بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو سکے، اور جب میں اسے بند کر دوں تو پتہ نہ چلنے پائے کہ اسے کھولا گیا ہے۔ جب پیکٹ کھول لیا گیا تو اس میں سے ایک بوسیدہ سی کتاب برآمد ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب کسی پراسرار زبان میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی تھا۔ کتاب ہاتھ سے لکھی گئی تھی اور اس کے اوراق اتنے خستہ تھے کہ مجھے انہیں سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ کیونکہ ترجمہ موجود تھا اور میں اسے پڑھ سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کتاب کے اوراق کا جائزہ تو لے لوں۔ اور پھر جب میں نے اس کتاب کے اوراق سے کھولنا شروع کیا تو مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کہانی بھی بہت عجیب اور بڑی دلچسپ تھی۔ اس کا کوئی آغاز نہیں تھا، یوں لگتا تھا جیسے کہانی بہت پہلے سے شروع ہوئی بھی ہو۔ لیکن جہاں سے یہ بوسیدہ اوراق موجود تھے ان کی تفصیل کچھ اس طرح تھی۔ پورن لال کے بارے میں گرو گردھاری لال کا کہنا تھا کہ وہ رانی شردھا کی اولاد تھا، لیکن یہ جنم جنم کے کھیل تھے۔ پچھلے جنموں میں کون کون تھا یہ کسے یاد رہتا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی رانی کے من میں یہ بات سر ابھارنے لگتی تھی کہ پورن لال اس کا بیٹا ہے یا نہیں۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ پورن لال سے باتیں کرے، اس سے پوچھے کہ حقیقت کیا ہے۔ پورن لال بہر صورت ایک راجا تھا۔ اگر وہ اسے پچھلے جنم کی باتیں بتانے لگتی اور کہتی کہ وہ اس کی ماں ہے تو ممکن ہے پورن لال اسے مکاری سمجھتا۔ وہ سوچتا کہ وہ چونکہ اس کی خدمت کر رہا ہے اس لیے رانی اب یہ کھیل کھیل رہی ہے، چنانچہ وہ دل محسوس کر کے رہ جاتی۔ اور پھر جب وہ اپنا دل ٹٹولتی تب بھی اسے یہ احساس ہوتا کہ پورن لال کے لیے اس کے دل میں وہ پیار نہیں ہے جو تلک کے لیے ہے۔ تلک چند جب بھی اس کے من میں جاگتا وہ بے چین ہو جاتی۔ ایک درشنا تھی جو اس کا من ہر طرح سے اپنے ہاتھ میں لیے رہتی تھی۔ حالانکہ گرو گردھاری لال نے کہا تھا کہ دیکھنا درشنا ایک دن تیرے لیے کیا گل کھلائے گی، لیکن رانی شردھا کے دل میں اس محبت کرنے والی لڑکی کے لیے کبھی کوئی میل نہیں آیا۔ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ اگر سچ مچ رانی کی کوئی بیٹی ہوتی تو بھی وہ درشنا کی طرح اسے پیار نہ کرتی۔ رانی شردھا ٹٹول ٹٹول کر درشنا کو دیکھا کرتی تھی، اس کے چہرے اور بدن کی تبدیلیاں محسوس کرتی تھی۔ درشنا کے بدن میں اب جوانی کی پھبن شروع ہو گئی تھی اور نرم و ملائم بدن جس انداز میں پرورش پا رہا تھا اس کا احساس رانی شردھا کو بھی تھا، لیکن رانی اس احساس سے خوفزدہ نہیں تھی۔ دوسری طرف پورن لال تھا۔ اس نے نہ جانے کس جذبے کے تحت رانی شردھا کو سچ مچ اپنی ماں کا درجہ دے دیا تھا۔ اس کے لیے بہت سی خادمائیں اور باندیاں رکھ دی گئی تھیں۔ درشنا کو وہ اپنی بہن ہی کی طرح چاہتا تھا۔ غرض ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جو رانی شردھا یا درشنا کے لیے تشویش کا باعث ہوتی۔ البتہ درشنا کے اندر اب کچھ تبدیلیاں ہونے لگی تھیں۔ عموماً وہ دونوں رات کو ایک ہی کمرے میں سویا کرتی تھیں، بلکہ درشنا زیادہ تر رانی کے چھپر کھٹ پر ہی سوتی تھی۔ اس رات بھی رانی شردھا جب اپنے چھپر کھٹ پر سونے گئی تو درشنا اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ آدھی رات کو درشنا اٹھ گئی۔ عجیب سے خواب اسے پریشان کر رہے تھے۔ آہٹ ہوئی تو رانی بھی اٹھ گئی۔ کیا بات ہے درشنا، کیوں جاگ رہی ہے تو؟ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر درشنا کے سر کو اپنی آغوش میں لیتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ کون ہو تم؟ درشنا، درشنا بیٹی، کیا ہوا؟ میں تیری ماں ہوں، ماتا ہوں تیری بیٹا میں، رانی شردھا نے کہا اور درشنا اٹھ گئی۔ اس نے رانی کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیا بات ہے، آخر اٹھ کیوں گئی تو؟ رانی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، رانی جی تم یہاں؟ درشنا بولی اور رانی شردھا پریشان ہو کر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تو کوئی سپنا دیکھ رہی ہے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ بتاتی کیوں نہیں؟ سپنا؟ ہاں شاید سپنا ہی دیکھ رہی ہوں جنم جنم سے۔ اٹھو مہارانی جی، اٹھ جاؤ۔ درشنا کی آواز میں اچانک سختی آ گئی۔ رانی شردھا پریشان ہو گئی۔ درشنا، کیا ہوا تجھے؟ میرا نام درشنا نہیں ہے، سمجھی تم؟ میں سنجوگتا ہوں، پہچانو مجھے۔
मगर तुम कैसे पहचानोगी? तुम तो अंधी हो। संजोगता? दर्शना? कि तू है? मैं दर्शना नहीं, संजोगता हूँ। कौन संजोगता? क्या बक रही है तू? सपना देख लिया? दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है क्या? लेट जा, आराम कर, आंखें बंद कर ले, सब ठीक हो जाएगा। उठो रानी कंधारी, उठो। तुम्हें मालूम है तुम क्या कर चुकी हो? दर्शना ने सख्ती से कहा। कंधारी? रानी श्रद्धा चौंक पड़ी। ये बात तो गुरु गिरधारी लाल ने भी उसे बताई थी और दर्शना को आज तक उसने गुरु गिरधारी लाल की कहानी नहीं सुनाई थी। लेकिन उस वक्त दर्शना के मुंह से कंधारी का नाम सुनकर रानी श्रद्धा हैरतज़दा रह गई। दर्शना? मेरा नाम दर्शना नहीं, संजोगता है। कौन संजोगता? कैसी बातें कर रही हो तुम? उठ जाओ रानी कंधारी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। कैसे बताएगी री? क्यों मुझे परेशान कर रही है? ना जाने कितनी रात बीत चुकी है। उठो रानी कंधारी, बड़ी बातें करनी है, बड़े हिसाब चुकाने हैं तुमसे। कब तक तुम दूसरों के हाथों में खेलती रहोगी? कब तक तुम संजोगता के दिल पर नागिन बनकर नाचती रहोगी? दर्शना? रानी सहमे हुए लहजे में बोली। आओ मेरे साथ, आओ, मैं तुम्हारे मन की आंखें खोल दूं। आओ, उस ससुर शामी की चाल को नाकाम कर दूं। दर्शना ने रानी श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया और ताकत और हिम्मत से उसे उठा लिया। रानी श्रद्धा बादल नाखास्ता उसके साथ चल पड़ी। वो अंधी जरूर थी, मगर तवील अरसे से वो उस जगह पर रह रही थी और एक एक कदम पहचानती थी, इसलिए उसे अंदाजा हो गया कि वो दरवाजे की तरफ जा रही है। लेकिन उसके बाद दर्शना उसे कहाँ ले गई ये उसे मालूम न हुआ। काफ़ी तवील सफ़र किया था रानी श्रद्धा ने, फिर वो थक गई। इस जगह को पहचानो कंधारी? जानती हो जगह कौन सी है? दीवानी है तू, तुझे नहीं मालूम मैं अंधी हूँ? तुम अंधी नहीं हो कंधारी, पापी घनश्यामी ने तुम्हारी आंखों पर जाला तान दिया है। उसने तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं ताकि उसकी मर्जी पूरी होने तक तुम कुछ ना जान सको। मगर मैं तो अंधी हूँ। आओ, घनश्यामी का ये खेल भी ख़त्म कर दूँ, दर्शना ने कहा और रानी का हाथ पकड़कर एक तरफ को चल दी। रानी के नथनों से लोबान की खुशबू टकराई। कोई अनोखी जगह थी। ये तुलसी बाट है, सच और झूठ की परख होती है। मांगो, अपने मन की आशा मांगो। कौन सी आशा? क्या है तुम्हारे मन में? बहुत कुछ है मेरे मन में, बहुत कुछ। दर्शना, तू बोल, मैं क्या मांगू? ए तुलसीधर, अगर रानी कंधारी की आंखों में झूठा जाल है तो उसे उसकी रोशनी वापस कर दे, और अगर भगवान की यही मर्जी है तो फिर इसे अंधा रहने दे। इस झूठ को ख़त्म कर दे। तुलसीधर, तू झूठ तोड़ने वाला है। दर्शना की आवाज़ उभरी और रानी श्रद्धा आंखें पटपटाने लगी। तब उसे ऐसा लगा कि उसकी आंखों से धुंध हटती जा रही है। फिर उसने रोशनी देखी। एक स्याह रंग की बदनुमा शक्ल की मूर्ति रखी हुई थी और उसके चरणों में एक चिराग रोशन था। रानी का दिल उछलने लगा। क्या वो कोई सपना देख रही थी? क्या ये सब झूठ है या ख्वाब है? लेकिन उसे नजर आने लगा था। वो देख सकती थी। अब उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। दर्शना, दर्शना, वो दीवानावार बोली और उसकी आंखों ने एक पैकर हुस्न जमाल को देखा। वो दर्शना थी। दर्शना, मेरी बच्ची। उसने दोनों हाथ फैलाए, लेकिन दर्शना पीछे हट गई। नहीं रानी कंधारी, मुझे संजोगता कहो। तू मेरे सीने से लग जा, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करती हूँ। ये अंधेपन की बात थी रानी जी, अब तुम देख सकती हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवारें हैं। कैसी दीवारें? वही तो दिखाने के लिए लाई हूँ। तो दिखा। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। समझना चाहती है तू? हाँ। तो आओ, यहाँ मैं तुम्हें गुरु गिरधारी लाल का तिलिस्म तोड़ने के लिए लाई हूँ। तुम्हारी आंखें तुम्हें मिल गई, अकल मिल गई है, अब तुम सब कुछ परख सकती हो। आओ, संजोगता बोली और रानी का हाथ थाम कर एक तरफ चल दी। कई सुरंगों से गुजरकर वो एक टूटे हुए महल में दाखिल हुई, जहाँ पर घोर तारीकी छाई हुई थी। ये कौन सी जगह है? अमृत निवास। अमृत निवास? हाँ, वो महल जो मनो मिट्टी के नीचे है, लेकिन जो कभी अपनी शान शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। बड़ी कहानियां वाबस्ता उस महल में। आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं। आओ, पहचानो उसे। संजोगता उसे लेकर एक जगह पहुंच गई। फिर उसने एक पत्थर के नीचे से एक चिराग निकालकर उसे दिखाया। इसे पहचानती हो? क्या है? अरे, इसमें तो खून है। और ये उंगली किसकी है? ये तो मेरा उपकार है रानी जी, यही तो मेरा मान है, यही मेरी सच्चाई है। अगर ये चिराग बुझ जाए तो मेरे मन की जोत भी बुझ जाएगी और उसके बाद जन्म जन्म का ये खेल भी ख़त्म हो जाएगा। कैसा खेल?
رانی شردھا نے پوچھا۔ کھیل پریم کا ہے رانی جی، میں نندراج سے پریم کرتی تھی۔ آؤ آج میں تمہیں اس پریم کہانی کو بھی سنا دوں۔ آؤ رانی، دیکھو من کی آنکھوں سے دیکھو، وہ جمنا گھاٹ ہے، دیکھو وہ صبح کی آمد کے منتظر کھڑے ہیں، اور وہ دیکھو وہ مہاراج نندراج ہیں، یہ صدیوں پہلے کی بات ہے، اس نے کہا اور وقت کی دھول ہٹانے لگی۔ حال ماضی کے کنویں میں جا پڑا۔